बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, हमारी कौमी एयरलाइन, हमारा कौमी परचम बरदार एयरलाइन हमारी, और इसकी निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट मरहला जो है वो तय कर लिया गया है। अब एयरलाइन जो है वो फ़रोख्त के लिए तकरीबन आप समझ लीजिए कि तैयार है। और कब तक फ़रोख्त होगी, कौन इसे ख़रीदेगा, इस हवाले से भी बात होगी। ये मामला है क्या, इसमें रुकावटें अब भी आ सकती हैं, क्या आ सकती हैं। लेकिन उससे पहले कुछ दिलचस्प और अफसोसनाक हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। मैं फ़ाइनेंशियल मैटर्स में नहीं जाऊंगा कि जी एयरलाइन कितना नुकसान कर रही है, कितना रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन किस बेदर्दी के साथ हमने अपनी कौमी एयरलाइन को तबाह किया है, जानबूझकर, दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर, जैसे भी, लेकिन एयरलाइन को हमने ख़ुद अपने हाथों से तबाह किया है। उस एयरलाइन को, जिस एयरलाइन ने दुनिया की इस वक्त जो नंबर 1 अगर नहीं है तो नंबर 2 या नंबर 3 एयरलाइन है, एमिरेट्स, उसको बनाने में पीआईए का किरदार था। यानी एमिरेट्स एयरलाइन को पीआईए ने बनाया, और आज एमिरेट्स कहाँ और पीआईए कहाँ। दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने, जिस तरह मैंने कहा कि अफसोसनाक भी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 5 एयरलाइंस हैं जो डोमेस्टिक, अंदरून मुल्क जिनकी परवाज़ें चलती हैं। वो 5 एयरलाइंस आप जानते हैं कि उनमें फ्लाई जिना है, एयर सियाल है, एयर ब्लू है, ये सरीन है, सरीन एयर, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अब ये मैंने नंबर जिस तरतीब से लिए हैं, गुज़श्ता साल 2023 में, जी हाँ 2023 में जनाब, एक ये सर्वे होते हैं ना, यानी एयरलाइंस की रैंकिंग होती है। तो डोमेस्टिक रैंकिंग में आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का नंबर कौन सा होगा। यानी रैंकिंग में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, हाथ खड़े करें, पहले नंबर वाले, दूसरे नंबर वाले, तीसरे नंबर वाले, चौथे नंबर वाले, नहीं, 5वें नंबर पर, 5वें से 5वें नंबर पर। वाह। अब जनाब पहले नंबर पर, अच्छा इसका तरीका कार क्या हो, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके एम्प्लॉइज़ कितने हैं, इसके तैयारे कितने हैं, कितने तैयारे ऑपरेटिव हैं यानी ऑपरेशनल हैं, जिन पर जो उड़ान भरते हैं। लेकिन ये जो रैंकिंग होती है, इसमें ज़्यादातर जो होता है कि आपकी पंक्चुअलिटी, सेफ्टी के मेजर्स भी होते हैं, लेकिन पंक्चुअलिटी की आप यानी बर वक्त जो टाइम दिया गया है पैसेंजर को, उस वक्त आपका जहाज़ टेक ऑफ करता है, अराइवल का जो टाइम है उस वक्त वो अराइव होता है कि नहीं होता। इस हवाले से बड़े दिलचस्प आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे जनाब। ये जो हमारे यहाँ जो अदाद व शुमार मौजूद हैं, उनके मुताबिक हुजूर फ्लाई जिना, जी हाँ ये फ्लाई जिना जो एयरलाइन है, इसके 88 पॉइंट्स हैं फ़्लाइट पंक्चुअलिटी के हवाले से। एयर सियाल के 87 हैं, एयर ब्लू के तकरीबन 78.36 कह लें, चलें 79 कह लें। सरीन एयर के हैं जी 62.7 यानी 62 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जनाब 58 पॉइंट्स, 5वें दर्जे पर है हमारी कौमी एयरलाइन इस हवाले से, यानी पंक्चुअलिटी के हवाले से अपने मुल्क में, जहाँ टोटल 5 एयरलाइंस हैं। अब बात करते हैं जनाब कि पीआईए, जिसके बारे में लोग मजाक से ये भी कहते हैं कि परहैप्स आई अराइव, परहैप्स आई अराइव, और प्लीज़ इन्फॉर्म अल्लाह। एक और भी लफ्ज़ है, वो थोड़ा मायूब है कि पेन इन दी ए से आप समझते हैं। तो जनाब ये एयरलाइन हमारे पास इस वक्त, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास टोटल 32 तैयारे हैं।
جی ہاں 32 طیارے ہیں، جن میں سے اس وقت جو پارکڈ ہیں وہ 8 ہیں، یعنی 8 طیارے ان میں سے بھی کسی نہ کسی وجہ سے مینٹننس ہو رہی ہوگی، خراب ہوں گے، یعنی کھڑے ہیں۔ ان میں ATR جو ایک طیارہ ہوتا ہے، یہ ڈومیسٹک چھوٹی جگہوں پر جانے کے لیے، جیسے کراچی سے ملتان یا ملتان سے سکھر یا اسلام آباد سے سکھر یا ملتان، یہ چھوٹے طیارے ہوتے ہیں۔ اس کو 42 ATR 4272 اس کو کہتے ہیں، یعنی اس میں تقریباً 42 افراد سوار ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں دسمبر میں ادھر حویلیہ میں ایک طیارے کا حادثہ ہوا تھا، وہ بھی ATR تھا، جس میں جنید جمشید جو ہیں وہ بھی جاں بحق ہوئے تھے اس حادثے میں۔ تو جناب یہ سروس میں 2 ہیں، ٹوٹل ATR طیاروں کی تعداد ہے 3، پہلے 4 تھے، وہ ایک کریش کر گیا۔ اسی طرح ایئر بس A320 یہ طیارے ہمارے پاس 17، سروس میں جو ہیں وہ 13 ہیں، 4 پارکڈ ہیں، یعنی کسی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتے۔ بوئنگ جو ہیں 777 جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ٹوٹل 12 ہیں، اور 12 میں سے بھی 3 سروس میں نہیں ہیں، کسی وجہ سے مینٹننس ہوگی، اوور ہالنگ ہوگی، تو 9 ان میں سے جو ہیں وہ زیر جو استعمال ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہیں وہ 24 طیارے زیر استعمال ہیں جناب، اور 32 میں سے چلیں 32 طیارے بھی اگر آپ حساب لگا لیں تو جناب ٹوٹل جو PIA کے جو امپلائیز کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 17,500 ہے، اور ان میں سے جو ریگولر پرماننٹ جو امپلائیز ہیں وہ تقریباً 8,300 سے 500 تک ہیں، تک آپ یہ کر لیں کہ 8,300 400 اتنے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کوئی سارے ریگولر نہیں ہوتے، کوئی ڈیلی ویجر ہوتے ہیں، کوئی کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں، کوئی اس طرح ٹھیکے شیکے پہ۔ تو یوں اگر ہم اس کو تقسیم کریں 32 طیاروں پر، 24 کے بجائے 32 پر تقسیم کر لیں اس کو، تو یہ فگر آتی ہے جناب تقریباً کوئی 550 بندہ ایک طیارے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، 550 تقریباً 570-75 آپ لگا لیں۔ اب باقی جو ایئر لائنز ہیں، اب آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے ایمریٹس ایئر لائن کے پاس کوئی 270 کے قریب طیارے ہیں، اور ان کے امپلائیز کی تعداد 1 لاکھ ہے، اور اس کو آپ تقسیم کریں تو وہ تقریباً 350-400 بنتا ہے۔ یہ ہمارے تباہی کی اصل صورتحال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مختلف سیاسی ادوار میں سیاسی بھرتیاں ہوئیں، یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ PIA کا بیڑا جو غرق ہوا، اس کی وجہ یہی ہے سفارشی لوگ چلے گئے، کام نہیں کرتے، جہاں ایک بندے کی ضرورت تھی وہاں 4 بندے بیٹھے ہیں لیکن کام ایک بھی نہیں کر رہا، اور وہاں پر پھر ایک تگڑی یونینز ہیں، پتہ نہیں پیپلز یونٹی ہے، شاہین گروپ ہے، کون سے، یعنی ایک پیپلز پارٹی کی یونین ہے اور ایک نون لیگ کی، اب یوں آسان الفاظ میں شاید اب PTI کی بھی بن گئی ہے۔ تو اکثر پاکستان پیپلز پارٹی PIA کی پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کرتی تھی کہ ان کے ووٹرز، ان کے سپورٹرز PIA میں بڑی تعداد میں تھے، اور بڑی مؤثر یونین تھی جس کو پیپلز یونٹی کہتے ہیں۔ خیر اب اس کو پھر اب آپ اس پر ستم دیکھیے کہ وہ یاد ہے غلام سرور خان نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہمارے پائلٹس کے پاس ڈگریاں جعلی ہیں، لائسنس جعلی ہیں، اس پر پابندی لگی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں، 2021 سے آج دن تک یورپ میں ہماری فلائٹس نہیں جا سکتی۔ سننے میں آیا کہ سال جولائی میں شاید یہ فلائٹس آپریشنل ہو جائیں۔ اب حکومت نے، کابینہ نے ایک منظوری دی ہے، اپنا PIA ہولڈنگ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اپوائنٹ کیے ہیں، 6 ان میں سے میرا خیال ہے 7 ان میں سے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں، 4 حکومت پاکستان کے نمائندے ہوں گے، اور منظوری لے لی ہے جو اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو چیئرمین ہوں گے وہ ہوں گے طارق باجوہ، جو کسی زمانے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ تو یوں اس کی پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے اب پہلے بڑی سست روی کا شکار تھا، پھر یہ میرا خیال ہے پرائیویٹائزیشن کے فواد حسن فواد یا عہد چیمین دونوں میں سے میرا خیال ہے کسی نے، فواد حسن فواد نے اس پر بڑا کام کیا ہے،
پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پر اب کہتے ہیں کہ پھل پک کر تیار ہے، یعنی اب کسی وقت بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو فروغ کرنے کا کام شروع ہو جائے گا، اور اس میں جو گراؤنڈ ورک جس کی ضرورت تھی وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک نیشنل فلیگ کیریئر ہے، اگر یہ ہر سال اربوں روپے کا نقصان کر رہا ہے، بلکہ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا نقصان کر رہا ہے، یہ پروفٹ میں جا سکتا ہے یہ ادارہ، لیکن بات وہی ہے کہ جب کمانے والے کم اور کھانے والے زیادہ ہوں تو پھر اس گھر کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک شخص کما رہا ہو یا دو کما رہے ہیں اور کھانے والے 2-3 درجن ہوں تو کدھر گزارا ہوتا ہے۔ اسی طرح پی اے کا بھی یہی حال ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ کوئی صاف اور شفاف پرائیویٹائزیشن کا عمل ہوگا جس کے تحت جو بھی کمپنی ان طیاروں کو، کیونکہ ایئرپورٹ تو ہم پہلے بھی آؤٹ سورس کر چکے ہیں، لیکن جو بھی کمپنی ان طیاروں کو یا پی آئی اے کو خریدے گی تو کم از کم اس پی آئی اے کی وہ ساکھ جو 70 کی دہائی میں تھی، 80 کی دہائی میں تھی، وہ بحال ہو جائے گی۔ ورنہ جس طرح اور بہت سے پرائیویٹائزیشن منصوبوں پر سوالات اٹھتے ہیں، پھر اس پر بھی اٹھیں گے۔ پی آئی اے کے اثاثے بھی بہت ہیں، پی آئی اے کی لائبلٹیز بھی بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے جو خریدے گا، جو کمپنی، جو مالک، جو شیخ، کوئی ملک، جو بھی خریدے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس پی آئی اے کو کہاں لے کر جاتے ہیں، یا مزید بیڑا غرق کر کے اپنے ملک کی کسی ایئر لائن کو پاکستان میں متعارف کراتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔